شریعت کا شناسا ایسا، قانون شریعت کا شناسا ایسا، کوثر بھی تصدق وہ پیاسا ایسا، کیوں فقر سے جھومے نہ رسول عربی، ارے تقدیر سے ملتا ہے نواسا ہے، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ دونوں موتی تھے وہ زینب کے پسر ایک لڑکے، دونوں موتی تھے وہ زینب کے پسر ایک لڑکے، فوج آدم میں ہوا غل کہ وہ آئے لڑکے، فوج آدم میں ہوا غل کہ وہ آئے لڑکے، جنگ میں جعفری تلوار کے جوہر دکھلائے، گرچہ لڑکے تھے مگر لے گئے بازی لڑکے، گرچہ لڑکے تھے مگر لے گئے بازی لڑکے۔ بعد شہادت پسران جناب مسلم، جناب اون محمد کو بھی جوش شہادت نے بے قرار کیا، اور آپ مامو جان کی خدمت میں حاضر ہو کر طالب میدان کارزار ہوئے، اور عقب آپ کے دونوں شہزادے بھی تشریف لے گئے۔ تو ماں کی طرف جو اون محمد نے کی نظر، منہ پھیر کر جھکا لیا زینب نے اپنا سر، بھائی سے بھائی نے یہ کہا تب بچشم تر، اماں خفا ہیں کچھ جو نہیں دیکھتی ادھر، ارے کیا جانے وہ کہ دیر کا یہاں کیا سبب ہوا، اور رخصت میں اور پیچ پڑا لوگ غضب ہوئے۔ یہ کہہ کے ماں کے پاس گئے دونوں محلقہ، ڈر ڈر کے کانپ کے منت سے یہ کہا، ہم مانگتے ہیں دیر سے میدان کی رضا، دیتے نہیں مگر شہری رخصت بغا، ارے بے وجہ خادموں سے مقدر حضور ہے، ارے اماں خدا گواہ ہے کہ ہم بے قصور ہیں۔ تو فرمایا پیار سے کہ نقابو یہ ماں نثار، راضی ہوں اب خفا نہیں میں تم سے دل فگار، سچ ہے تمہارا کیا ہے بھلا اس میں اختیار، اور دیکھو دلائے دیتی ہوں میں اذن کارزار، ماں باری ہاں باری تم بھی اذن وغا پر اڑے رہو، اور ماموں کے آگے ہاتھوں کو جوڑے کھڑے رہو۔ اور فرماتی ہیں کہ ماں صدقے گئی گھاٹ پر دریا کے نہ جانا، ماں صدقے گئی گھاٹ پر دریا کے نہ جانا، پانی کے لیے پیاس میں گھبرا کے نہ جانا، پانی کے لیے پیاس میں گھبرا کے نہ جانا، ساحل پر کہیں سرد ہوا کھا کے نہ جانا، ایسے تو نہیں جو مجھے محجوب کرو گے، ارے میں دودھ نہ بخشوں گی تو پیاسے نہ مرے، میں دودھ نہ بخشوں گی جو پیاسے نہ مرو گے، تیروں کی طرف چھاتیاں تانے ہوئے جانا، پر تیروں کی بارش میں سپر منہ پہ نہ لانا، ہنس کے میں قربان گئی برچیاں کھانا، اور لازم میں وہ ہمت کے مورخ و زمانہ، اس جنگ کا چرچا اس جنگ کا چرچا سحر و شام رہے گا، اور دنیا میں اگر تم نہ رہے نام رہے گا۔ تو بھائی کسی ہنگام میں بھائی کو نہ چھوڑے، بھائی کسی ہنگام میں بھائی کو نہ چھوڑے، دونوں میں کوئی غوطہ کشائی کو نہ چھوڑے، جرت کو محبت کو بھلائی کو نہ چھوڑے، اور غربت کو محبت کو بھلائی کو نہ چھوڑے، ایک دل ہوئے دونوں تو کوئی چار نہ ہوگا، اور یہ امر جو مشکل ہے وہ دشوار نہ ہوگا۔ تو دونوں نے کہا ہوگا یہی فضل خدا سے، کیا بات ہے اگر جیتے ہیں مر جائیں گے پیاسے، ہم اور نہیں کوئی علی کے ہیں نواسے، اور غافل نہ رہے آپ غلاموں کی دعا سے، نہ ہم سے نہ تلوار سے نہ کاٹ سے ہوگا، اور جو ہوئے گا سب آپ کے اقبال سے ہوگا۔ تو ایسے تو نہیں ہم جو شجاعت نہ دکھائیں، سب نام کریں اور ہم ہمت نہ دکھائیں،
نانا کی اگر شان و جلالت نہ دکھائیں، ارے مصحف کی قسم آپ کو صورت نہ دکھائیں، مصحف کی قسم آپ کو صورت نہ دکھائیں، خندق ہو تو لاشوں سے گلے کاٹ کے مر جائیں، اور تیزے نہ چلیں گر تو گلے کاٹ کے مر جائیں۔ جب کہہ چکے یہ جوش شجاعت میں وہ گرو، آنکھوں سے ٹپکنے لگے رخسار پہ آنسو، لپٹا کے گلے کہنے لگی زینب خوشرو، اللہ یہ غصہ ہے کہ بل کھاتے ہیں گیس، لڑنا ہے تمہیں فوج سے مطلوب لڑو گے، اب رونا معلوم ہوا خوب لڑو گے۔ تو پہنائے پیار سے انہیں پھر فاصلہ لباس، ہتھیار جب لگائے تو روئیں بدرد و یاس، جب ان کو لے کے آئی امام امم کے پاس، بولے گلے لگا کے انہیں شاہ حق شناس، دو چاند ہیں یہ خانہ شیر الہ میں، ارے زینب انہیں بھی بھیجو گی کیا قتل کا؟ تو نکلے نہیں ہیں گھر سے ابھی تک یہ گل بدن، تلوار گر چلی تو پڑے گا غضب کا رنگ، ارے فوجوں سے گونجتا ہے یہ سب کربلا کا بن، اور طالب ہیں ایک جان کے 2 لاکھ تیر زن، ارے لشکر سے تیر کی میرے جاتے ہی آئیں گے، ارے میں کس طرح جیوں گا جو یہ زخم کھائیں گے۔ تو بنت علی نے عرض کیے ہاتھ جوڑ کر، رکھتی نہیں کچھ اور نیا شاہ بیل و بر، ایک جان ہے بس اور تو یہ پارے جگر، ارے مایا میرا یہی دولت یہی حضرت، پالا ہو جس نے اس کا نہ کچھ حق ادا کروں، اور ان کو بچاؤں گر تو کسے پھر فدا کروں۔ تو ہر بار دیکھتی ہوں میں ان کی طرف بغور، 2-3 دن سے اور ہے کچھ تیوروں کے طور، کہتے ہیں ناگوار ہے آدھا کے ظلم جور، تب چین ہو مٹے جو یزید لئی کا دور، سکہ پڑے حسین علیہ السلام کا، اور خطبہ و منبروں سے شہیدی کے نام کا، درود بھیجا منبروں سے شہیدی کے نام کا کرتے تھے مجھ سے وقت سفر روکے بیاں، محروم اس شرف سے ہوں میں زار و ناتواں، بچوں کا ساتھ اور سفر خوف علما، مجبور دشمنوں میں چلے ہیں شہ زماں، وقت آ پڑے تو پاس ہمارا نہ کیجیو، ارے بیٹوں کو تم حسین سے پیارا نہ کیجیو۔ تو گردن جھکا کے کہنے لگے شاہ خاص و عام، تم کو جہاں میں پھر نہ ملیں گے یہ لال افام، مٹتی ہے نسل جعفر طیار نیک نام، اور چھاتی پہ سر لگا کے وہ بولی کہ یا امام للہ ان کے باپ میں اب قد نہ کیجئے، ارے ہدیہ فقیر کا ہے اسے رد نہ کیجئے۔ تو چپ ہو گئے بہن سے بہت خوب کہہ کے شاہ قاسم نے دی صدا کہ یا شاہدی پناہ، بڑھائی ہے ادھر سے بہت شام کی سپاہ، اور فرمایا آپ نے کہ نگہبان ہے الہ، حملوں سے فوج شام کے جی چھوٹ جائیں گے، جب ہم بڑھے تو مورچے سب ٹوٹ جائیں گے۔ تو حد سے فضو تھی کثرت فوج ستم شیار، لکھی ہے راویوں نے 2,10,000، پیدل تھے بے حساب لتعداد تھے سوار، اور فوجوں کے دستے جب سے بھی ممکن نہ تھا شمار، بے کے خیال جا کے پھراتا تھا راہ سے، اور پنہا تھی کربلا کی زمین سب نگاہ سے۔ الغرض بعد اجازت شہادت جناب زینب دونوں شہزادوں کو صحن خانہ میں لے آئیں، اور بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگیں کہ حاضر ہیں پیغمبر کے علمدار کے پوتے، اور تیار ہیں ہم جعفر طیار کے پوتے، اے موت انہیں قبر کے راستے سے لگا دے، اور گھر کی میرے پردیسیوں کو راہ بتا دے، تلوار کا پانی میرے پیاسوں کو پلا دے، اور زینب کی مرادوں کے چراغ آج بجھا دے، دربار خدا میں انہیں جانا ہو مبارک، اور جیتے ہوئے پھر گھر میں نہ آنا ہو مبارک۔
الغرض بعد اجازت دونوں شہزادے خیمہ اثر سے باہر تشریف لائے اور مامو جان کی خدمت میں آداب بجا لائے تو حضرات تسلیم کر کے گھوڑوں پہ وہ نازنی چڑھے. بل پڑ گیا جہاد پہ دو میں جبھی چڑھے یوں اشہبوں پہ دل برے زرگان دی چڑھے نظروں سے سب اتر گئے گھوڑے زمین چڑھے پریاں نکل کے خواب کی راہوں سے چھپ گئیں اور تو بجلیاں چمک کے نگاہوں سے چھپ گئیں تو پہنچے جو رن میں برد شرف کے وہ آفتاب نیزے زمین پہ گاڑ دیے مثل بود تراب نعرہ کیا کہ او اسرے ساد بے حجاب ہمراہ لے کے شمر کو آ سامنے شتاب دو سینکڑوں سوار ہزاروں پیادے ہیں اور تلوار پہلے تجھ سے چلے یہ ارادے ہیں. بس یہ سن کر ہر نابکار حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ تم کس باغ کے ثمر ہو, کس نامراد ماں کے پسر ہو کہ اس کم سنی میں تمہیں اپنی جانیں بھاری ہو گئی ہیں. اپنے حسب و نسب سے آگاہ کرو. بس یہ سننا تھا کہ دونوں شہزادے برائے رجس خانی آگے بڑھے اور ادھر جناب زینب نے فرمایا. زینب نے کہا اس تو شراب پڑھتے ہیں لوگو سنیو میرے فرزند رجس پڑھتے ہیں لوگو. اور یہاں پھول برسنے لگے پیاسوں کے دہن سے فرمایا یہ تو انہوں نے ہر ایک فغن سے رستم کو غلام اپنا بھگا دے تہرن سے دعوائے غلامی ہے حسین اور حسن سے. کیا رشتہ بتائیں تمہیں کافی یہ شرف ہے ہم دونوں غلام تسرے شاہ نجف ہیں. تو ماں بنت فاطمہ ہیں بنی فاطمہ ہیں ہم دادا ہیں ابن ام رسول فلک حشم ہیں. اس طرح نسب میں نبی کو علی ہم دو نام وہ ہیں ایک ہے پر کا بہو حرم. بھائی جدا ہے غیر جدا ہے وسیع جدا اور ان سے علی جدا نہ خدا سے نبی جدا. تو یہ کہہ کہ کھیچ نیم چے دونوں نے یک بیک پہنچی زمین سے آئی نئے بہر تک چمک داور میں ادھر تھی ہراسا ادھر سمجھ دب کر پرو بنا دے علی پڑھتے تھے ملک گل تھا چمک دمک یہی سب آشکار ہے یکجا ہیں دو یہ نیم چیا ذوالفقار. دو بجلیاں سپاہ میں کون دی فرض پڑھے جس طرح قافلے میں صدائے جرس بڑھے اب کون روکے شیر بڑھے جو تو بز بڑھے مقتل میں 20 ہو کے گرے وہ جو 10 بڑھے مقتل میں 20 ہو کے گرے وہ جو 10 بڑھے. بچوں نے زور حق کے ولی کا دکھا دیا سب رنگ ڈھنگ ضرب علی کا دکھا دیا. بچوں نے زور حق کے ولی کا دکھا دیا سب رنگ ڈھنگ ضرب علی کا دکھا دیا. تو آئے جدھر خدا کا غضب آ گیا ادھر جھپٹے جدھر شکست ادو کھا گیا ادھر ٹھہرے جدھر کسی سے نہ دیکھا گیا ادھر. تو انسان تو کیا کہ شیر کے زیرے بھی آب ہیں آنکھیں ملائے کون کے دو آفتاب. کیا دونوں تازیوں کی سپک تازیاں لکھوں کیوں کر روا رمی میں خوش اندازیاں لکھوں کیا دونوں نیم چوکی سرافرازیاں لکھوں ارے کیا دونوں شہزادوں کی جاں بازیاں لکھوں. پوتے ہیں کس جری کے خلف کس ولی کے ہیں ارے اعلیٰ یہ مدح ہے کہ نوا سے علی کے اعلیٰ یہ مدح ہے کہ نواز علی کے ہیں. جو شیر حق میں تھی وہ شجاعت انہی میں ہے. جعفر کی شان و شوقت و سہولت انہی میں ہے. شبیر سے کریم کی ہمت انہی میں ہے. ارے کونین بخش دے وہ ثقافت انہی میں ہے. گو ان کے مداح خانوں کے لب بے سوال ہیں. ارے منہ بھر دے موتیوں سے یہ زینب کے لال
چلے سے جس کا تیر ملا تن پہ سر نہ تھا، جز گوشہ مزار کسی جا مفر نہ تھا، زندہ جو بھاگنے میں ادھر تھا ادھر نہ تھا، کشتے پہ پشتے تھے کہ نظر کا گزر نہ تھا، دریا تھا یا سیاہ سفید تھی کہ موج تھی، دو بجلیوں کے بیچ میں آدھا کی فوج، دو بجلیوں کے بیچ میں آدھا کی فوج تھی۔ تو جس پہلواں پہ اون کی تلوار پڑ گئی، جس پہلواں پہ اون کی تلوار پڑ گئی، چہرہ تو کیا کہ زیز کی صورت بگڑ گئی، چہرہ تو کیا کہ زیز کی صورت بگڑ گئی، چھوٹے کی آنکھ جس سے لڑائی میں لڑ گئی، سر تیز ایک سناتھی کے پتلی میں گڑ گئی، آنکھوں کو روکے سب سے وہ مردک نکل گیا، گویا کفق کو توڑ کے ناوک نکل گیا، گویا کفق کو توڑ کے ناوک نکل گیا۔ تو ایک شور تھا کہ چشم نمائی غضب کی ہے، آفت کا مار کا ہے، لڑائی غضب کی ہے، یہ گھاٹ قہر کا ہے، ترائی غضب کی ہے، ارے چھوٹوں سے نیم چوں کی صفائی غضب کی ہے، چھوٹوں سے نیم چوں کی صفائی غضب کی ہے، دونوں ہیں نور عین علی سے غیور کے، اور آنکھیں نکال لیں کوئی دیکھے جو گھور کے، آنکھیں نکال لیں کوئی دیکھے جو گھور کے۔ تو فولاد پوش پھینک کے ہتھیار چھپ گئے، فولاد پوش پھینک کے ہتھیار چھپ گئے، گوشوں میں سر جھکا کے کمادار چھپ گئے، 4-8 میں جو قتل کیے 4 چھپ گئے، زخموں کے گل بہت جو کھلے، 4-8 میں جو قتل کیے 4 چھپ گئے، زخموں کے گل بہت جو کھلے، خار چھپ گئے، مشکل وہاں تمیز و بدو نیک ہو گئی، اور گل تھا کہ لو بہار و خزاں ایک ہو گئی، گل تھا کہ لے بہار و خزاں ایک ہو گئی۔ تو جن کے جمے تھے رنگ وہ بے رنگ ہو گئے، جن کے جمے تھے رنگ وہ بے رنگ ہو گئے، لڑنے کا حوصلہ نہ رہا تنگ ہو گئے، 4 آئینے جو پہنے تھے 4 رنگ ہو گئے، ارے بچوں نے وہ کیا کہ جوان دنگ ہو گئے، بچوں نے وہ کیا کہ جوان دنگ ہو گئے، مہلت نہ سر اٹھانے کی دی فوج شام کو، اور دونا بلند کر گئے جعفر کے نام کو۔ دونا بلند کر گئے جعفر کے نام کو۔ تو جا پہنچے تھے قیام بنے سعد کے قریب، کتنی تنابیں کاٹ چکے تھے وہ محجبی، ہا ہا کا شور کر کے بڑے سب علوے دی، بھاگا عقب سے چیر کے خیمے کو وہ لئی، ارے بھاگا ادھر تو جوش میں وہ اس طرح کے، اور یہ دونوں بھائی رہ گئے ہونٹوں کو چار، پڑھ کر پکارے حضرت عباس عرش جا، کس سمت ابن سعد ہے او شمر روسیا، ذلت اٹھا کے بھاگ گیا، ذلت اٹھا کے بھاگ گیا، افسر سپاہ روکے گئے نہ 1 سے 2 طفل، واہ واہ، ارے سرسبز ہوتے ہیں ہمیں جب کھیت پڑتے ہیں، اور یوں لشکروں سے شیر کے فرزند لڑتے ہیں، یوں لشکروں سے شیر کے فرزند لڑتے ہیں، بھاگا رئیس خود یہ خبر چاٹ چھو گئی، عزت سبوں کی آج گئی، آبرو گئی، ارے آخر شغال تھا نہ دبکنے کی خو گئی، اور خلت پہن کے بھی نہ رضالت کی بو گئی، خلت پہن کے بھی نہ رضالت کی بو گئی، جب کچھ کڑی پڑی، جب کچھ کڑی پڑی تو جفا جو نکل گیا، زیغم جلال میں ہے کہ آہو نکل گیا، زیغم جلال میں ہے کہ آہو نکل گیا۔ بس یہ کلام اپنے مامو جان کا سن کر دونوں شہزادے مامو جان کی خدمت میں اداب بجا لائے۔ تو حضرات ان شعروں کا رکنا کہ بڑھے ظالم و بدخواہ
پھر کون سا ہر بات جو پہ نہ چلا آ، چلائے سوئے خیمہ کے اے مادر زی جا، جرت سے تو واقف ہوئی غربت سے ہو آگاہ، دکھلا چکے ہم فوج کو شمشیر کا جلوہ، اب دیکھیے مظلوم یہ شبیر کا جلوہ۔ تو تیرے قریب سے جو لگاتے تھے اہل شر، ایک بھائی بڑھ کے ہوتا تھا ایک بھائی کی سپر، اب باہر جا کے دیکھتے تھے حضرت کو یہ خبر، ارے کیا لڑ رہے ہیں آپ کی ہمشیر کے پسر، نامی جوان بھاگ گئے شام اور روم کے، ارے خیمے پہ جا پڑے پسرے سعد و شوم کے، پر اب خدا بچائے کہ فوجیں کثیر ہیں، ارے نیزے ہیں برچھیاں ہیں سنانے ہیں تیر ہیں، رو کر شہ والا نے کہا اب اخیر ہیں، ارے کب تک لڑیں کہ تشنہ دہن ہے صغیر، کب تک لڑیں کہ تشنہ دہن ہے صغیر، اس کم چنی میں ماں سے بچھڑنے کے دن نہ تھے، ارے یہ کھیلنے کی فصل تھی لڑنے کے دن نہ تھے، تو وہ تو یہ سوئے خیمہ بھی کرتے تھے تقریر، جو جام اجل لائے لیے ساقی تقدیر، اور اکبر و اصغر پہ جو فدیات ہے وہ دلگیر، ایک پرچی سے بسمل ہوا اور ایک حلف تیر، گھوڑے پہ بغل گیر ہوئے پیار سے دونوں، اور ایک ساتھ گرے خاک پہ رہبار سے دونوں، تبلے ظفر پہ چوٹ لگی یک بیک ادھر، تبلے ظفر پہ چوٹ لگی یک بیک ادھر، خیمے میں بیوڑی سے آئی خیمے میں زینب جھکائے سر، عباس نے کہا شہبالا سے دوڑ کر ارے چلیے حضور لٹ گیا بنت علی کا گھر، گھبرا کے کشمکش میں دم ان کے نکل نہ جائے، اور لاکھوں سوار ہیں کہیں بچے کچل نہ جائیں۔ بس جناب زینب خیمے میں تشریف لائیں اور بیویوں کو جمع کر کر فرمانے لگیں کہ لوگوں کہو انسان مبارک مبارک، زینب کو یہ سامان مبارک مبارک، پورے ہوئے ارمان مبارک مبارک، اب تو پورے ہوئے ارمان مبارک مبارک، حضرت کی بیٹے ہو میرے شاہ پہ صدقے، اور صدقے ہوئے وہ آج میں اللہ کے صدقے۔ بس جناب شہدائے کربلا دونوں شہزادوں کے لاشوں پر پہنچے تو بچوں کو جا کنی میں جو پایا حسین نے بوسے دیے، گلے سے لگایا حسین نے، ارے ہاتھوں سے نیم چو کو چھڑایا حسین نے، اور آنکھوں سے خون جگر کا بہایا حسین نے، آغوش میں بڑے کو شہنشاہ لے چلے، اور چھوٹے کی لاش اکبر جیزا لے چلے، آغوش میں بڑے کو شہنشاہ لے چلے، اور چھوٹے کی لاش اکبر جیزا۔